برف آسمان سے یوں گر رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے دکھ آنسوؤں میں بہا رہی ہو۔ درخت سفید چادریں اوڑھے کھڑے تھے، ہوا کی سیٹی دل چیر رہی تھی۔ ایک اونچی چٹان پر اپنے بڑے بڑے پر سمیٹے بیٹھی تھی سلطانہ چیل۔ یہ جنگل میرا ہے، یہاں کے پرندے کمزور ہیں اور کمزوروں کی چیزیں طاقتوروں کی خوراک ہوتی ہیں۔ وہ پنجے جما کر کھڑی ہوتی ہے۔ کافی دن ہو گئے کسی کا انڈا نہیں کھایا، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، آج ضرور کسی نہ کسی کا گھونسلہ خالی کروں گی۔ دوسری طرف ایک درخت کی اونچی شاخ پر چھوٹا سا گھونسلہ تھا، اس میں بیٹھی تھی مانو چڑیا، اس کے سامنے دو ننھے ننھے انڈے۔ مانو چڑیا کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ میرے رب کا کرم دیکھو، کتنی سردی ہے اور پھر بھی مجھے ماں بنا دیا۔ وہ چونچ سے انڈوں کو چھوتی ہے۔ میرے بچے، تم دونوں میری سانس ہو، تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی میں۔ پھر اچانک مانو چڑیا کو احساس ہوتا ہے، وہ اوپر دیکھتی ہے، دور ایک سایہ بیٹھا تھا، سلطانہ چیل۔ یا اللہ، یہ تو سلطانہ چیل ہے۔ سلطانہ کی چیل میرے گھونسلے پر جمی ہوئی ہے۔ واہ، تازہ انڈے، کتنی پیاری ماں بنی بیٹھی ہے، بس ذرا سی دیر اور یہ انڈے میرے۔ بس چڑیا ایک بار گھونسلے سے باہر چلی جائے، تب تک میں یہیں پر بیٹھ کر اس کا جانے کا انتظار کرتی ہوں۔ جیسے ہی یہ باہر جائے گی اور مزے مزے سے میں تو انڈے کھاؤں گی اس کے۔ مانو چڑیا اپنے پروں کو مضبوط کرتی ہے۔ اے ظالم چیل، کیا تو نے کبھی ماں کا دل نہیں دیکھا؟ کیا تو نے کبھی انڈے سینے کی تکلیف جانی ہے؟ سلطانہ چیل طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنے آپ سے کہتی ہے، ماں، میں طاقت ہوں اور طاقت کو رحم نہیں آتا، دیکھو تو اب میں تمہارے انڈے سے کیا کرتی ہوں۔ پھر رات ہو جاتی ہے، مانو چڑیا جاگ رہی تھی، وہ اپنے آپ سے کہتی ہے، میں لڑ نہیں سکتی مگر میں ہار بھی نہیں سکتی۔ سلطانہ کو اس کا درد اس کے دل میں محسوس کروانا ہوگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، میری عقل میرا ہتھیار بنا۔ پھر مانو چڑیا انڈے اٹھاتی ہے اور گھر سے باہر جاتی ہے۔ میرے بچوں، ماں تمہیں وقتی جدائی دے رہی ہے زندگی کے لیے۔ میں ابھی کچھ دیر بعد آ جاؤں گی آپ کو واپس لینے کے لیے۔ میرے پاس اب یہی ایک طریقہ ہے۔ وہ برف میں جگہ بناتی ہے۔ یہ سردی تمہیں نقصان نہیں دے گی، ماں کا یقین تمہارے ساتھ ہے۔ پھر چڑیا انڈوں کے اوپر پتے رکھ کر انڈے چھپا دیتی ہے اور وہ سلطانہ چیل کی غار کی طرف جاتی ہے۔ وہ غار میں داخل ہوتی ہے۔ چیل کے انڈے بے یار و مددگار پڑے تھے۔ مانو چڑیا وہ دیکھتے ہوئے بولتی ہے، یہ ہے طاقت، اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر دوسروں کا رزق چھیننا۔ وہ انڈے اٹھاتی ہے۔ سلطانہ چیل، اب تمہیں بھی معلوم ہوگا انڈے کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پھر مانو چڑیا وہ انڈے اٹھاتی ہے اور اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ گھر آ کر وہ اپنے گھونسلے میں وہ انڈے رکھ دیتی ہے۔ آپ پتہ چلے گا تمہیں سلطانہ چیل، جب تم اپنے ہی انڈے خود کھاؤ گی۔ مانو چڑیا گھونسلے سے نکل کر دور جا کر ایک درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ سلطانہ فوراً آتی ہے۔ آخر کار کمزور چڑیا ہار ہی گئی، وہ اٹھ کر چلی گئی ہے۔ وہ انڈے اٹھا کر اڑتی ہے اور دور ایک جگہ بیٹھ کر وہ انڈے کھانے لگتی ہے اور پھر کھاتے کھاتے اچانک وہ رک جاتی ہے۔ یہ ذائقہ تو میرے بچوں جیسا ہے، وہ چیخ پڑتی ہے۔ نہیں نہیں، میں نے اپنے ہی انڈے کھا لیے، میں نے اپنے ہی بچے کھا لیے۔ وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ آج سمجھ آئی ماں کیا ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد مانو چڑیا کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ میری جیت، میری ماں ہونے کی جیت ہوئی ہے۔ دور سے سلطانہ سر جھکاتی ہے اور اپنے آپ سے کہتی ہے، آج سے میں محافظ بنوں گی، ظالم نہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، جنگل پر سناٹا طاری تھا، بس ہوا کی سسکیاں تھیں اور برف کے قدموں کی آواز۔ ایک خشک درخت کی ٹہنی پر اکیلی بیٹھی تھی سلطانہ چیل، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، پر کانپ رہے تھے۔ وہ ہلکی آواز میں کہتی ہے،
میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی بچوں کو، میں ماں ہو کر اتنی اندھی کیسے ہو گئی؟ طاقت کے نشے نے مجھے حیوان بنا دیا۔ آج اگر میرے بچے زندہ ہوتے تو مجھے آواز دیتے۔ وہ چیخ کر رونے لگتی ہے۔ اے جنگل، گواہ رہنا، آج سلطانہ چیل مر گئی ہے۔ دوسری طرف مانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا کسی ماں کو ماں کا دکھ دینا درست تھا؟ وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتی ہے۔ نہیں، یہ ظلم نہیں تھا، یہ آئینہ تھا جو میں نے اس کے سامنے رکھا۔ اگر چیل سدھر گئی تو میرا مقصد پورا، اور اگر نہیں تو میرا دل بوجھل ہی رہے گا۔ ماں بننا صرف انڈے دینا نہیں، دوسروں کے بچوں کا درد سمجھنا بھی ہے۔ سلطانہ چیل آہستہ آہستہ مانو چڑیا کے درخت کی طرف آتی ہے۔ اس کے پر جھکے ہوئے تھے۔ مانو چڑیا، اگر تم سن سکتی ہو تو میری بات سن لو۔ مانو چڑیا چونک جاتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے، کیا لینے آئی ہو؟ میرے بچے یا میری خاموشی؟ سلطانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ نہیں، میں لینے نہیں، مانگنے آئی ہوں، معافی اور شاید تھوڑی سی انسانیت۔ مانو چڑیا گھر سے باہر نکلتی ہے اور چیل کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے، کیا تم جانتی ہو میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، ہر سایہ دیکھ کر اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہے۔ آج سب جان گئی ہوں مانو، آج جب میرے انڈے ٹوٹے تو میرا غرور بھی ٹوٹ گیا۔ وہ سر جھکا لیتی ہے۔ مجھے سزا دو لیکن مجھے ظالم نہ کہو، میں خود سے نفرت کر رہی ہوں۔ مانو چڑیا خاموش ہو جاتی ہے، پھر کچھ لمحے بعد بولتی ہے، سزا وہی ہوتی ہے چیل جو انسان کو بدل دے، اور تم بدل چکی ہو۔ سلطانہ چیل حیرت سے دیکھتی ہے۔ میرے بچے سلامت ہیں، اسی لیے میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، مگر یاد رکھنا اگر ایک بھی ماں روئی تو سب سے پہلے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں چڑیا، آج سے میں محافظ ہوں، شکاری نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ سبھی کا شکریہ۔ برف آسمان سے یوں گر رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے دکھ آنسوؤں میں بہا رہی ہو۔ درخت سفید چادریں اوڑے کھڑے تھے، ہوا کی سیٹی دل چیر رہی تھی۔ ایک اونچی چٹان پر اپنے بڑے بڑے پر سمیٹے بیٹھی تھی سلطانہ چیل۔ یہ جنگل میرا ہے، یہاں کے پرندے کمزور ہیں اور کمزوروں کی چیزیں طاقتوروں کی خوراک ہوتی ہیں۔ وہ پنجے جما کر کھڑی ہوتی ہے۔ کافی دن ہو گئے کسی کا انڈا نہیں کھایا، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، آج ضرور کسی نہ کسی کا گھونسلہ خالی کروں گی۔ دوسری طرف ایک درخت کی اونچی شاخ پر چھوٹا سا گھونسلہ تھا، اس میں بیٹھی تھی مانو چڑیا، اس کے سامنے دو ننھے ننھے انڈے۔ مانو چڑیا کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ میرے رب کا کرم دیکھو، کتنی سردی ہے اور پھر بھی مجھے ماں بنا دیا۔ وہ چونچ سے انڈوں کو چھوتی ہے۔ میرے بچے، تم دونوں میری سانس ہو، تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی میں۔ پھر اچانک مانو چڑیا کو احساس ہوتا ہے، وہ اوپر دیکھتی ہے، دور ایک سایہ بیٹھا تھا، سلطانہ چیل۔ یا اللہ، یہ تو سلطانہ چیل ہے، سلطانہ کی چیل میرے گھونسلے پر جمی ہوئی ہے۔ واہ، تازہ انڈے، کتنی پیاری ماں بنی بیٹھی ہے، بس ذرا سی دیر اور یہ انڈے میرے۔ بس چڑیا ایک بار گھونسلے سے باہر چلی جائے، تب تک میں یہیں پر بیٹھ کر اس کا جانے کا انتظار کرتی ہوں۔ جیسے ہی یہ باہر جائے گی اور مزے مزے سے میں تو انڈے کھاؤں گی اس کے۔ مانو چڑیا اپنے پروں کو مضبوط کرتی ہے۔ اے ظالم چیل، کیا تو نے کبھی ماں کا دل نہیں دیکھا؟ کیا تو نے کبھی انڈے سینے کی تکلیف جانی ہے؟ سلطانہ چیل طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنے آپ سے کہتی ہے، ماں، میں طاقت ہوں اور طاقت کو رحم نہیں آتا، دیکھو تو اب میں تمہارے انڈے سے کیا کرتی ہوں۔ پھر رات ہو جاتی ہے، مانو چڑیا جاگ رہی تھی، وہ اپنے آپ سے کہتی ہے، میں لڑ نہیں سکتی مگر میں ہار بھی نہیں سکتی، سلطانہ کو اس کا درد اس کے دل میں محسوس کروانا ہوگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے،
मेरी अकल मेरा हथियार बना। फिर मानो चिड़िया अंडे उठाती है और घर से बाहर जाती है। मेरे बच्चों, माँ तुम्हें वक्ती जुदाई दे रही है जिंदगी के लिए। मैं अभी कुछ देर बाद आ जाऊंगी आपको वापस लेने के लिए। मेरे पास अब यही एक तरीका है। वो बर्फ में जगह बनाती है। ये सर्दी तुम्हें नुकसान नहीं देगी, माँ का यकीन तुम्हारे साथ है। फिर चिड़िया अंडों के ऊपर पत्ते रखकर अंडे छुपा देती है और वो सुल्ताना चील की गार की तरफ जाती है। वो गार में दाखिल होती है। चील के अंडे बेयारो मददगार पड़े थे। मानो चिड़िया वो देखते हुए बोलती है, ये है ताकत, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दूसरों का रिस्क छीनना। वो अंडे उठाती है। सुल्ताना चील, अब तुम्हें भी मालूम होगा अंडे खोने का दुख क्या होता है। फिर मानो चिड़िया वो अंडे उठाती है और अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। घर आकर वो अपने घोंसले में वो अंडे रख देती है। आप पता चलेगा तुम्हें सुल्ताना चील, जब तुम अपने ही अंडे खुद खाओगी। मानो चिड़िया घोंसले से निकलकर दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। सुल्ताना फौरन आती है। आखिरकार कमजोर चिड़िया हार ही गई, वो उठकर चली गई है। वो अंडे उठाकर उड़ती है और दूर एक जगह बैठकर वो अंडे खाने लगती है और फिर खाते खाते अचानक वो रुक जाती है। ये जायका तो मेरे बच्चों जैसा है। वो चीख पड़ती है, नहीं नहीं, मैंने अपने ही अंडे खा लिए, मैंने अपने ही बच्चे खा लिए। वो जमीन पर गिर जाती है। आज समझ आई माँ क्या होती है।